نہیں ہے، خواہ اس کے بعد ضابطہ قانون ہو، کتابہ والحکمہ والنبوتہ، ایگزیکٹو پاورز ہوں، اور نبوت بھی کیوں نہ ہو اس کے بعد کہ وہ انسانوں سے کہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ خدا کے محکوم نہیں میرے محکوم بن جاؤ۔ محکومیت کو تو اس طرح سے اڑا دیا۔ مذہبی پیشوائیت کا سوال ہی نہیں تھا کہ مذہب کا لفظ ہی قرآن میں نہیں آتا، وہاں تو دین ہے، نظام ہے ایک، اور سرمایہ داری کی تو جڑیں کاٹ کے رکھنی، کسی کے پاس زائدہ ضرورت پیسہ ہی نہیں رکھا۔ تو مدنی زندگی میں آ کے تو جب مومنین کو یہ مخاطب کیا گیا ہے تو وہ یہ جماعت تھی جس نے یہ کر کے دکھا دیا۔ اب اس کے بعد پھر یہ دور نہیں رہا۔ درس میں تو تفصیل میں جانے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ میں عرض کروں تاریخی طور پر کہ یہ کیوں نہ رہا۔ یہ نہیں رہا، ملوکیت آ گئی، اس کے ساتھ ہی مذہبی پیشوائیت آ گئی، تھیوکریسی، اور اس کے ساتھ ہی نظام سرمایہ داری آ گیا، اور وہ جو چلا ہے جس طرح سے باقی دنیا میں چل رہا تھا تو مسلمانوں کے ہاں بھی وہ جو چلا ہے تو اس وقت تک چلا آ رہا ہے۔ اب قرآن بتا یہ رہا ہے، بڑا غور طلب یہ معاملہ ہے کہ یہ کب راستے سے ہٹائے جائیں گے۔ کہا ایک دور آئے گا، اب یہاں ہے وہ لفظ یقوم الناس، جہاں جمہور، دی پیپل، لوگ، اور کیا ترجمہ کیا جائے اس کا، یہ اٹھ کھڑے ہوں گے ربوبیت عالمینی کے نظام کو نصب کرنے کے لیے۔ جمہور اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہ میں نے عرض کیا کہ وہ جو دی پیپل کا لفظ ہمارے ہاں اصطلاح آئی ہے وہ ان کے لیے ہی ہے، اگرچہ پھر وہ دی پیپل جو ہے وہ تو وہی ہیں، وہ گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، وہ گورنمنٹ آف دی پیپل وہ انہی کے لیے ہوتی ہے، سرمایہ داری کے نظام کے لیے، ملوکیت کے لیے۔ لیکن بہرحال فریب ہی صحیح، دی پیپل تو کہا جا رہا ہے۔ یہ الناس یوں سمجھ لیجیے کہ یہ کوئی پرٹیکولر کمیونٹی یا جماعت یا کوئی قوم یوں نہیں ہے، الناس ہیں۔ 1000 سال کو تو چھوڑ دیجئے جو آیا، عزیزان من اپنے اس دور کو دیکھیے، یہ عالمگیر تحریکیں شروع ہو رہی ہیں مزدوروں کی، یہ لوگ کہ جن کی محنت کشوں کی، ان کی تحریکیں شروع ہو رہی ہیں دنیا کے اندر اس نظام کے خلاف۔ یہ دور کی بات نہیں، میں خود اپنے بچپن کے زمانے کی بات کہہ رہا ہوں، 50-60 سال پہلے کہہ لیجئے۔ مزدور محنت کش جن کو یہ کام مل جاتا تھا، کہیں بھی وہ مل جائے، وہ مطمئن ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ کہیں اس کا نام ہی نہیں تھا کہ کارخانے کے مزدوروں نے کارخانے والے کے خلاف ایجیٹیشن شروع کر دی ہو، راج مزدور نے لوگوں کے خلاف ایجیٹیشن شروع کر دی ہو، مزارع جو تھے، کاشتکار جو تھے، انہوں نے زمینداروں کے خلاف کوئی ایجیٹیشن شروع کر دی ہو۔ میں اپنے اتنے دور کی میں بات کہہ رہا ہوں، اس کا نام ہی نہیں تھا۔ جسے کام مل جاتا تھا وہ خدا کا شکر کرتا تھا، مطمئن ہوتا تھا، مغرون منت ہوتا تھا اس کا، وہ جو اس کو مزدوری پہ لگا لیتا تھا، کام دے دیتا تھا، دعائیں دیتا تھا اس کے حق میں۔ بالکل یہ نظام ایسا تھا جس میں یہ مطمئن ہو جاتا تھا جس کو ملتا تھا، جس کو نہیں ملتا تھا وہ منتیں کرتا تھا، خوش آمدیں کرتا تھا، سفارشیں کرتا تھا کہ مل جائے کسی طرح سے، اس کے خلاف ایجیٹیشن نہیں کرتا تھا۔ کل تک ابھی یہ دور تھا کہ یہ دی پیپل، یہ جو عوام تھے، ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ یہ نظام جو ہے یہ باطل ہے، ہماری محنت کی کمائی کو یہ ہضم کیے چلا جا رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے، یہ تصور نہیں تھا۔ یہ ابھی ابھی کی بات ہے، تھوڑے ہی عرصے کی بات ہے، یہ چیز اٹھی ہے مزدوروں محنت کشوں میں، اور وہ جنگل کی آگ کی طرح ساری دنیا میں اس وقت پھیل چکی ہوئی ہے۔ روز یہ تحریکیں اٹھتی۔ الناس جسے قرآن نے کہا ہے یقوم الناس لرب العالمین، الناس اٹھ کھڑے ہوں گے
ابھی تو اس کا آغاز ہے، ابتدا ہے۔ جن ملکوں میں اس قسم کی آزادی ہے وہاں منظم طریقے کے اوپر بھی یہ چیز شروع ہو گئی ہے، لیکن قرآن تو بتاتا ہے کہ یہ دور آنے والا ہے جس میں یہ پیپل، یہ لوگ جو ہیں یہ اٹھ کھڑے ہوں گے ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے، اور اٹھ کھڑے ہوں گے کے لیے لے رب العالمین۔ کیا بات ہے! جہاں سے قرآن نے ابتدا کی ہے اپنے نظام کے تعارف کی، الحمدللہ رب العالمین، اس لے رب العالمین یقوم الناس۔ اب یہ کوئی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، الناس اٹھ کھڑے ہوں گے اس کے لیے، نظام سرمایہ داری کے لیے، وہ جو پہلے کہا کہ ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے۔ یہ بات آ چکی ہوئی ہے درسوں میں کہ اس قسم کے انقلابات برپا کرنے کا ایک طریقہ تو وہی جسے انقلابی کہا جا سکتا ہے وہ ہوتا ہے بائی ریولیوشن، جسے کہا جاتا ہے۔ تھوڑے سے وقت کے اندر یہ انقلاب برپا کر لیا جا سکتا ہے۔ یہ جماعت مومنین نے وحی کی روشنی کے اندر یہ کیا۔ اور دوسرا طریقہ وہ ہوتا ہے جسے زمانے کے تقاضے کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کوئی عجیب چیز ہے، یہ فلاسفی آف ہسٹری کی جو کتابیں ہیں یورپ والوں کے ہاں، یعنی ہسٹری آف فلاسفی نہیں بلکہ فلاسفی آف ہسٹری، تاریخ کا فلسفہ، یہ چیز اس کے اندر آتی ہے کہ عقل انسانی اپنے تجرباتی طریق سے وہ کرتی یہ ہے کہ کسی ایک نظریے کو، ایک نظام کو وہ اپناتی ہے، اس پہ عمل کرتی ہے کچھ عرصہ آگے چل کے، اور وہ عرصہ 1000 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن نے تو 50 ہزار سال کا بھی کہا ہے ایک دن۔ وہ دیکھتی ہے کہ یہ ناکام رہا، وہ اس کو چھوڑتی ہے، تو پھر کیا کرتی ہے؟ اس کے جو اچھے پہلو ہوتے ہیں ان کو لیتی ہے، اور چونکہ اس کے سامنے یہ بات نہیں ہوتی کہ مکمل نظام اس کی جگہ کون سا ہے، وہ ایک اور نظام وضع کرتی ہے جس میں اپنے تجربے کی بنا پر جو پہلے نظام کے اچھے پہلو ہوتی ہے ان کو ساتھ رکھ لیتی ہے، پھر دوسرے نظام کو اپنے ہاں لیتی ہے اور اس پہ چل نکلتی ہے۔ اسی طرح سے اس کے اوپر صدیوں تک عمل کرتی ہے۔ ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، خون کے دریا پھیلتے ہیں، آگ برستی ہے۔ ان تجربوں کے اندر انسانیت کے ساتھ جو کچھ بیتتی ہے تاریخ بتا رہی ہے وہ، اور کچھ عرصے کے بعد جا کے پھر وہ دیکھتی ہے کہ یہ بھی ناکام رہا، پھر وہ اس کے اور پہلے تجربے کے اچھے پہلوؤں کو ساتھ لے کے پھر آگے بڑھتی ہے۔ یہ ایک عجیب پروسیس ہے تاریخ کا، یہ بڑھتی چلی آتی ہے تقاضوں کے ساتھ، اسے زمانے کے تقاضے کہا جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ عقل اپنے تجرباتی طریقوں سے بھی جس طرف انسانیت کا رخ کرتی ہے وہ منزل وہی ہے جو قرآن نے متعین کی ہوئی ہے۔ اس میں عرصہ بڑا لمبا لگ جاتا ہے، پہنچا دیتی ہے اس منزل کی طرف، لے جاتی ہے اس منزل کی طرف، عرصہ بڑا دراز لگتا ہے اس میں۔ انسانیت بڑی ہی استفاں شکن منزلوں میں سے گزرتی ہے اس تک پہنچنے کے لیے۔ پھر وہی اقبال کا شعر، اقبال نے یہ چیزیں قرآن سے لی ہوئی ہیں، ہر دو بمنزل رواں، ہر دو امیر کارواں، دونوں ہی منزل کی طرف لے جا رہی ہے انسانیت کو، دونوں ہی اس کاروان کے کارواں سلوار ہیں۔ کون کون سی چیزیں؟ عقل اور وحی۔ عقل بہیلا می برد، عشق برد کشاں کشاں۔ اور فرق یہ ہے کہ یہ انسانی عقل و خرد جو ہے یہ اس کو اس طرح سے تجرباتی طریق سے لے جاتی ہے آگے، اور وہی انسانی جو ہے وہ بائی ریولیوشن اوور نائٹ اس کو